بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 5635۔ اس حدیث کے راوی ہیں البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، امرنا بعیادۃ المریض واتباع الجنازۃ وتشمیت العاطس واجابۃ الداعی وافشاء السلام ونصر المظلوم وابرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع کیا۔ جن چیزوں کا حکم دیا وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 بعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا۔ کوئی بھی مریض ہو، آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا۔ واتباع الجنازۃ، اور جنازے کی پیروی کرنا، جنازے میں شریک ہونا، وہ جاننے والے کا ہو یا جاننے والے کا نہ ہو، مسلمان ہو تو اس کے جنازے کی پیروی کرنا، اس میں شرکت کرنا۔ وتشمیت العاطس، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ چھینک مارنے والے کو جواب دینا۔ جو شخص چھینک لیتا ہے وہ الحمدللہ کہے گا تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ جب کوئی چھینک لے اور الحمدللہ بولے تو اس کا جواب دینا، یعنی یرحمک اللہ کہنا۔ تو یہ 4 حکم ہو گئے، مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت اور چھینک کا جواب دینا 3 ہو گئے۔ وإجابۃ الداعی، اور کوئی دعوت دینے والا بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، ولیمہ کی دعوت ہو، کوئی اور دعوت ہو تو دعوت کو قبول کرنا۔ اور پھر 5ویں نمبر پر فرمایا وافشاء السلام، سلام کو عام کرنا، یعنی جو جاننے والا ہے یا جاننے والا نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان ہے اس کو سلام کہنا۔ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اور 6 نمبر پر فرمایا کہ اگر کوئی مظلوم ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کی مدد کرنا۔ اور مدد کرنا کیا ہے کہ ظالم کو روکنا کہ ظلم نہ کرو، تو یہ مظلوم کی مدد ہوگی۔ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، اور اگر کوئی شخص قسم کھا لے تو اس کی قسم کو پورا کرنا، یعنی وہ قسم کھا لے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو اپنے بھائی کی، اپنے مسلمان بھائی کی قسم کو پورا کر لیں۔ اور یہ 7 چیزیں ہیں جن کو کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور جن چیزوں سے روکا فرمایا وَنَهَانَ عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے مردوں کو منع کر دیا کہ مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا اور یہ مرد پر حرام ہے۔ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، اور اسی طرح چاندی میں پانی پینا، یعنی چاندی کے برتن میں پانی پینے سے امت مسلمہ کے مردوں کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اور پھر کچھ کپڑوں کا نام لیا کہ جو ریشم کے بنے ہوئے کپڑے ہیں ان کو پہننا، یہ اسی کی اقسام ہیں، حریر، دیباج اور استبرق، یہ ریشم کی اقسام ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ پہننے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ جو منع کردہ چیزیں ہیں، سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پینا، کچھ بھی پینا، سونا پہننا مردوں کے لیے منع ہے، اور ریشم پہننا یہ مردوں کے لیے اللہ کے رسول نے منع کیا، اور 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام احکامات پر اور تمام اوامر پر جن کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ان کو کرنے کی توفیق دے، اور جن کاموں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے ہمیں ان سے باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔